السلام علیکم، میں میلبرن آسٹریلیا وعلیکم سے بات السلام کر رہا ہوں۔ جی۔ میں ایک اور چیز کی طرف مطلب ہے کہ دیکھنا چاہوں گا آپ کی نظر سے کہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جب وہ مطلب ہے کہ اس معاہدے میں تھے تو ان ان کو ایک مطلب مدینہ والوں کو ایک خاص قسم کی مطلب ہے کہ مالی پریشانی کا شکار کر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے مطلب فقر و فاقہ کی نوعیت پہ آ گئے تھے۔ تو امام نے مطلب ہے کہ ایسی شرائط رکھی تھیں کہ یہ کام نہ ہو، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ اس چیز کو، اس معاہدے کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا سکے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ بہت بہت اچھا آپ کا جواب سوال ہے کہ اس پر یہ جو معاہدہ ہوا امیر شام سے کہ یہ اپنے بات کی مثال طور پر اس میں سے ایک معاہدے میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بعد اس خلافت کو کسی کے اور حوالے نہیں کرے گا۔ ہوں لیکن آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جو معاہدہ ہوا تھا، جو صلح کی باتیں اور شرائط لکھے گئے تھے، اس کو اسی وقت اس نے جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا، ختم کر دیا۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو جی ہاں، یا علماء سے سنا ہوگا، جی بلکہ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو کہ اس سے پہلے بھی فدق کے بارے میں کہ فدق کے لیے بھی لکھ کے دیا گیا تھا اور اس کو بھی پھاڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں اور لوگوں نے سن رکھا تھا، دے رکھا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد پھاڑ دیا جاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو اوپر عمل کیوں نہیں کروایا؟ کہ جو صلح کی باتیں تھیں، راستہ کیا تھا امام حسن مصطفیٰ کے پاس؟ ہم اس کو تلاش کریں کہ امام کے پاس کون سا ایسا طریقہ تھا کہ وہ ان صلح کی باتوں کے اوپر جو ہے عمل کروا لے جاتے امیر شام سے۔ اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ راستہ تھا تلوار کا، اور وہ تلوار کے راستے میں امام ناکام نہیں، مطلب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہی لفظ جو ہے وہ ہوگا کہ امام کو کامیابی نہیں ملی تھی تلوار اٹھانے، اس لیے کہ جو ان کے سردار تھے جن کو وہ کمانڈر بنا بنا کر بھیج رہے تھے وہی بک رہے تھے، انہی کو امیر شام خرید لیا جا رہا تھا۔ اب سوچئے کہ باقی فوج والوں کی کیا حالت ہے، کہ جو جن کو کمانڈر بنایا ہے اور جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ چند پیسے کے لیے دوڑ کر امیر شام کی طرف چلے جا رہے تھے۔ تو اتنی کمزور ان کے پاس جو ہے حکومت، یعنی کہہ لیں کہ امام کے پاس تھی، یا اتنے کمزور لوگوں سے سابقہ امام کا پڑا تھا کہ امام اس سیرت کو، اس طریقے کو بھی نہیں اپنا سکتے تھے، یعنی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو امام کے پاس صرف یہی مجبوری تھی کہ صلح کریں، اور انہوں نے صلح کے اوپر عمل نہیں کیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج تاریخ میں لکھا جو جا رہا ہے وہ یہی لکھا جا رہا ہے کہ جو صلح کی تھی اس میں غداری کس نے کی تھی اور وفاداری کس نے کی تھی، ہمارے سامنے یہ غدار کس کو لکھا جا رہا ہے؟ جس نے اپنے کو اپنی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ غدار آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا، امام کا حق تھا کہ امام کو دیا جانا چاہیے تھا، اور ادھر جو ہے امام کو لکھا جا رہا ہے کہ امام نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا۔ اب آپ حالات اس زمانے کے آپ دیکھیں، اگر تاریخ کو پڑھیں، یعنی جس کے باپ کے لیے ممبروں سے جو ہے برا بھلا کہا جا رہا وہ بیٹا کیا کر سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، مطلب جہاں اتنی جو ہے دشمنی بھری ہوئی ہو، وہاں پر کوئی اگر بیٹا یا فرزند یا امام اگر کچھ کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے تھے۔ کیا حالات تھے؟ تو حالات ان کو سپورٹ کر ہی نہیں رہے تھے کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے۔ تو امام کے لیے مجبوری تھی کہ اگر اس صلح پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو مانے، کہ اس نے عمل نہیں